لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگان محترم، برادران عزیز، محترمہ مکرمہ، طالبات و اساتذہ، معلمات، محترمات، آج کی اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو احادیث پیش خدمت کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جو تعلق تھا، امت کو وہ تعلق حضور سے نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جتنا اپنی امت کے لیے متفکر تھے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اتنے متفکر نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اس باب میں مختلف احادیث مذکور ہے۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ عن عبد الله بن عمرو بن عاص ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في ابراهيم رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني وقال عيسى عليه الصلاة والسلام ان تعذبهم فانهم عبادك فرفع يديه فقال اللهم امتي امتي وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى يا جبرائيل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم فسله ما يبكيه فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال فقال الله لجبرائيل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. اللہ اکبر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی صاحب اس حدیث کو سنیں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اضطراب اپنی امت کے بارے میں اس کا تصور فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ آیت تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں یہ آتا ہے، آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو بت پرستیوں نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، بہت لوگ بت پرستی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، فمن تبعنی فانہ منی، اور جن لوگوں نے میری اتباع کی وہ میرے ساتھ ہیں، فانہ منی، مجھ سے ہیں، وہ میری اتباع میں ہیں، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا اب معاملہ تیرے سپرد ہے، فانک غفور الرحیم، تو معاف کرنے والا ہے، چاہے ان کو معاف کر چاہے ان کو پکڑ، یہ تیری شان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے واقعات میں یہ آتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں عرض کیا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، جب بہت تنگ کر لیا نا امتیوں نے، تو آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں بے قرار ہو کے یوں عرض کرتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک،
اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو ابا جی ترجمہ اس کے یوں فرمایا کرتے تھے کہ آپ ہی کے تو بندے ہیں، اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو تیرے ہی تو بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیری شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد رو پڑے، اور فرفع یدیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا اور عرض کی اللہم امتی امتی امتی، کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی امت کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ مانگا اپنے لیے اور امت کے لیے، اور میری امت کہاں جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا رونا اور آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تو ہر وقت سنتا ہے نا، اللہ کو مخلوق جیسے تھوڑی ہے کبھی نہیں سنتا کبھی سنتا، ہم جب سو جاتے نہیں سنتے، اللہ نہ سوتا ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہر وقت جاگتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے۔ وبکا، اور حضور روئے۔ فقال اللہ تعالی یا جبرائیل، اے جبریل جاؤ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھو وہ رو رہے ہیں، حالانکہ تمہارا رب جانتا ہے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں اور تمہارا رب جانتا ہے کہ وہ کیوں کیا طلب کرتے، لیکن جاؤ میری طرف سے پوچھو جا کے کہ کیوں روتے ہیں آپ۔ یعنی اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، سوال کیا، پوچھو جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ روتے کیوں ہیں، کس بات نے رلایا میرے محبوب کو۔ اور جبریل حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے سبب پوچھا آپ کے رونے کا، جبریل آپ کے پاس آیا، آپ سے پوچھا، آپ نے جبریل کو وہ بتلا دیا جو اللہ سے عرض کیا تھا کہ میری امت کا کیا حال ہوگا، یعنی یہ کہ اس وقت کے رونے کا سبب امت کی فکر ہے، میں اپنی امت کی فکر سے رویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا کہ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو ہماری طرف سے کہو کہ تمہاری امت کے بارے میں ہم تمہیں راضی اور خوش کر دیں گے اور تمہیں رنجیدہ اور غمگین نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تو حال حضور علیہ السلام کا اپنی امت کے بارے میں ہے، اور امت کے وہ لوگ جن کو قرآن نے بخشایا کہہ دیا کہ تم بخشائے ہو۔ عرض کیا کرتا ہوں نا کہ دنیا میں ایک ہی جماعت ہے، صحابہ کرام کی وہ جماعت جن کو اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں رضی اللہ عنہم ورضوان کے خطاب سے نوازا، اور عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا کی واحد جماعت ہے مسلمانوں میں صحابہ کی جن کو اپنی زندگی میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ نے ہاتھ میں دے دیا کہ تم جنتی ہو، لیکن حال دیکھو کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابو بردانی ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے والد نے تمہارے والد سے کیا بات کی تھی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا میرے والد نے تمہارے والد سے کہا تھا کہ اے ابو موسیٰ، اللہ اکبر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے حضرت ابو موسیٰ کو کہ اے ابو موسیٰ، کیا تم اس پر خوش اور راضی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ہاتھ پر ہمارا اسلام لانا اور آپ کے ساتھ ہمارا ہجرت کرنا اور جہاد کرنا اور ہمارے وہ سارے اعمال جو ہم نے آپ کے ساتھ کیے وہ تو ہمارے لیے ثابت اور محفوظ رہیں، اور ان کا صلہ اور اجر ہم کو عطا فرمایا جائے، اور ہم نے جو اعمال آپ کے بعد کیے، یہ ہے بات قابل غور سماعت کے کہ سیدنا عمر کی سوچ دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں اور ہم نے جو اعمال آپ کے بعد کیے ان سے ہم برابر سرابر چھٹ جائیں، یعنی حضور کے بعد ہم نے جو اچھے یا برے عمل کیے ہیں ان پر نہ ہم کو ثواب ملے اور نہ عذاب۔ عبداللہ بن عمر ابو بردہ نے کہا کہ میرے والد کی یہ بات سن کر کہ تمہارے والد نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں تو یہ نہیں چاہتا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
جہاد کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ان کے علاوہ بھی بہت سے اعمال خیر کی ہے۔ ہماری کوششوں سے اور ہمارے ہاتھوں پر اللہ کے بے شمار بندے مسلمان ہوئے ہیں، اور ہم اللہ سے اپنے ان اعمال کے اجر و صلہ کی پوری امید رکھتے ہیں۔ اس لیے میں تو آپ کے خیال سے متفق نہیں ہوں۔ اس پر میرے والد حضرت عمر نے فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں عمر کی جان ہے، میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ عمل جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے وہ تو ہمارے لیے ثابت اور پکے ہیں، اور ہم کو ان کا صلہ عطا کیا جائے، اور جو عمل ہم نے آپ کے بعد کیے ان سے ہم برابر سرابر چھٹ جائیں۔ یہ کیفیت ہے سیدنا عمر کی کہ ان کے تو قبول ہونے میں شک نہیں، جو حضور کے عہد مبارک میں ہم نے کر لیے اور جو بعد میں ہم نے اعمال کیے ہیں۔ صحابہ کہہ رہے ہیں، سیدنا عمر فرما رہے ہیں کہ جو اعمال ہم نے ان کے بعد کیے، اگر اللہ پاک ہم کو برابر سرابر چھوڑ دیں، نہ ان میں ثواب لکھے نہ عذاب لکھے، تو ہمیں اس پر راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ صحابہ کرام نے حضور کے بعد کوئی برا عمل نہیں کیا۔ آپ کی اتباع میں صحابہ کی جماعت مثال ہے، روشن مثال ہے کہ جیسی حضور کی اتباع صحابہ نے کر لی، کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے بارے میں لکھتے لکھتے فرماتے ہیں کہ صحابہ کی وہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ جنہوں نے محبت میں وہ انتہا کر دی کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی، اور ایثار و قربانی میں وہ کچھ سب کچھ قربان کر دی جو ایک انسان کے انتہا میں ہوتا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے بھائی؟ ہمارے اعمال کی کیا کیفیت ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اپنی صاحبزادی سے بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو بیٹا، یہ نہ سمجھنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، اعمال پر اور اللہ کے فضل و کرم سے نجات ہوگی، اور میرا بھی یہی حال ہے کہ مجھ پر بھی اللہ کا فضل و کرم ہوگا تو نجات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کو سمجھانے کے لیے تھا، ورنہ آپ کے ساتھ تو بخشش ہی بخشش چلی جا رہی ہے، اور آپ کے طفیل ہم کو بخشش نصیب ہوگی۔ یعنی یہ بھی اللہ کا رحم اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ فرما لیا کہ آپ کے ساتھ حساب و کتاب نہیں ہوگا، آپ کے صحابہ کے ساتھ بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ دوستو، حساب و کتاب کا معاملہ تو ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہمیں سب سے زیادہ فکر آخرت کی کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی یہ حدیث ہمیں آخرت کا فکر بتاتی ہے۔ کتنی اونچی بات ہے کہ جو اعمال حضور کے دور میں ہوئے وہ تو ہمارے ثابت ہیں، ان کا اجر تو ہمیں یقیناً ملے گا، اور بعد کے اعمال کا بھروسہ نہیں۔ صحابہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا انجام بخیر ہو جائے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا انجام بخیر ہو جائے۔ ہمارے ایک یہاں ساتھی ہیں، ان کی اہلیہ انتقال کر گئیں۔ عجیب بات انہوں نے مجھے سنائی، یعنی کہ میں ان کو ہسپتال میں لے گیا ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے۔ جب ڈاکٹر نے کہا ان کو ہسپتال داخل کر دو، داخل کر دیا تو مجھے وہاں پہنچتی وہ 3-4 نصیحتیں کرنے لگ گئی۔ یعنی ایک تو اپنے بچوں کا خیال کرنا، اس بڑے حافظ کا خیال کرنا، اور دوسرا اپنی صحت کا خیال کرنا۔ تم سب جہان کے کام کرتے ہو، اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے۔ عورت خاوند کو نصیحت کر رہی ہے، یہ 3 باتیں کرنے کے بعد کہتی ہے مجھے تسبیح دو۔ خاوند سے تسبیح مانگی اور تسبیح پڑھتی پڑھتی چھٹی ہو گئی۔ یہ ہے اچھا انجام۔ اللہ ہم سب کا انجام بخیر کرے۔ ایمان پر موت، اعمال صالحہ پر موت ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، ہم سب لوگ محض تیری رضا کی خاطر، کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہیں۔ اللہ تو ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ یہ سب ساتھی تیری رضا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ
ہمارے یہاں اکٹھے ہونا قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مصائب اور آفات و بلیات سے نجات کا سبب بنا دے۔ اے اللہ، ایک دوست ہے ساتھی نے پیغام دیا دعا کا، بھائی دوستو آپ بھی توجہ فرما، عبد الکریم ساتھی ہمارا کمالیہ کا، انہوں نے کہا ہمارا سارا گھر بیمار پڑا ہے، اس کی شفا کے لیے صحت کی دعا کرو۔ اے اللہ، جتنے ساتھی یہاں جمع ہیں اور تمام مسلمان جہاں جہاں بھی کہیں موجود ہیں، سب کو اے اللہ مصائب اور آفات سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، بیماریوں سے نجات عطا فرما، مشکلات سے نجات عطا فرما، آفات و بلیات سے نجات عطا فرما، رحمت کا معاملہ فرما دے، فضل کا معاملہ فرما، ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما، معاف فرما دے۔ اللہ تو رب ہے، تو مالک ہے، ہم تیرے عاجز بندے، ہم سے گناہ ہونے ہیں، تو معاف فرما دے، گمراہ ہونے سے بچا، گمراہوں کے پیچھے چلنے سے بچا۔ اے اللہ، گمراہی سے بچا، گمراہوں سے بچا، گمراہوں کے پیچھے چلنے سے بچا، ہدایت پر رکھ، ہدایت پر چلا، ہدایت پر مار، اور ہدایت والوں کے ساتھ روز محشر اٹھا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ تیرے بندوں نے ادارہ بنایا، اس کو کامیاب فرما دے۔ اے اللہ، اس جیسے اور جتنے بھی ادارے ہیں دینی، سب کو کامیاب فرما، ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، بڑا برا وقت آ گیا، کافروں کی سازش انتہا کو پہنچ گئی، تیرے ان دین کے مراکز کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں کفر کر رہا ہے۔ اللہ، تو ان کی سازشوں کو تباہ و برباد کر دے، خاک میں ملا دے ان کی سازشوں کو۔ اے اللہ، ہمیں خلوص کے ساتھ ان دینی اداروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سے کام لے لے، ہمارے وجود کو دین کے لیے قبول و منظور فرما دے۔ ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، سب کو اللہ خلوص کے ساتھ ان دینی اداروں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ظاہری باطنی حفاظت فرما، ظاہری باطنی حفاظت فرما، عزت آبرو کے حفاظت فرما، جانی مالی حفاظت فرما۔ جتنے لوگ ان دینی اداروں کے ساتھ وابستہ ہے اللہ، اے اللہ، وہ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان سب کے مال، جان، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما۔ ہماری یہاں کی حاضری قبول فرما، اس محفل میں کی دعاؤں کو اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔